السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی تحقیق ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج ہم اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے ہوئے۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ کیا کریں۔ اسی میں انسان کی فلاح و نجات اور یہی انسان کی بھلائی ہے، اسی سے انسان کو رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کی شروعات انڈیا کے ایک خوبصورت گاؤں نیل نگر سے ہوتی ہے، جہاں پر ایک ساس گیتا کو اپنے اکلوتے بیٹے رام کے لیے بہو کی تلاش تھی۔ اسے بہو بہت سندر چاہیے تھی اور اس کی یہ حسرت پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بینا نامی ایک خوبصورت سی لڑکی ملتی ہے۔ بینا کا تعلق ایک غریب پریوار سے ہوتا ہے جس کا باپ دیہڑی دار مزدور تھا۔ وہ مزدوری کرتا اور پھر رات کو ان کا چولہا جلتا اور یہ لوگ کھانا کھاتے۔ بینا کے گھر میں صرف اس کا باپ اور بینا تھی، کیونکہ اس کی ماں کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، بینا کے بچپن میں ہی۔ وینا اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں کے جانے کے بعد وینا کا خیال اس کے باپ نے ہی رکھا۔ وینا بھی بہت حساس تھی اور اس کا دل بھی بہت نرم تھا۔ وینا نے بچپن اپنی مشکلات میں ہی گزارا اور تنگ دستی میں گزارا۔ اس نے کوئی بھی فرمائش نہیں کی اپنے باپ سے۔ وینا بے انتہا کی خوبصورت تھی۔ اس کی اسکن ایسے تھی جیسے دودھ ہو، سفید، اور جیسے ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے گی، اور اس کے پاؤں ٹخنوں تک اور گھٹنوں سے نیچے پاؤں تک لمبے تھے اور گھنے تھے اور ایسے چمکدار جیسے شیش ناگ ہو، اور اس کی آئی بروز اور آئی لیشز یعنی اس کی پلکیں بہت ہی لمبی تھیں۔ وینا کو جو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لوگ اس کی حسن کی تعریفیں دیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ وہ بالکل ایک شہزادی جیسی تھی، بالکل ایک مہارانی جیسی تھی، جیسے کوئی مہارانی ہو، لیکن بس اس بیچاری کی بدقسمتی تھی کہ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہو گئی۔ اب وینا کے خوبصورتی کے اور اس کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ اس کے حسن کے لوگ دیوانے تھے، جو بھی اس کو ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتے ہی رہ جاتا۔ وینا عام سا بھی کپڑا پہنتی وہ بھی اس کو بہت سوٹ کرتا۔ وینا ذرا سا ہیئر سٹائل بنا لیتی یا بال کھول لیتی تو ایسے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت اور جھیل نما گہری تھی، جیسے ہرن کی آنکھیں ہوں۔ وینا کے پاس بناؤ سنگار کا زیادہ سامان تو نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک کاجل تھا اور ایک کنگھی تھی جسے وہ اپنے بالوں کو سنوارتی اور آنکھوں میں کاجل ڈالتی۔ وینا بہت خوبصورت تھی۔ وینا کا اسی گھر سے رشتہ آیا۔ وینا کا باپ چونکہ غریب تھا، اس نے وینا کا رشتہ دے دیا۔ وینا اب اپنے سسرال پر چلی گئی۔ اب سسرال پہ اس کی ساس پہلے ماں بنی تھی، پھر بعد میں ڈائن بن گئی۔ اسے ہر وقت کوستی رہتی اور اسے حسن چھیننے کی ترکیبیں کرتی رہتی۔ ایک دن وہ وینا کے لیے ایک تیل بنوا کر لائی جس سے وینا گنجی ہو جائے۔ اس نے وینا کو یہ کہہ کر دیا کہ اس سے تمہارے بال اور مضبوط ہوں گے۔ جیسے ہی وینا نے سر پہ لگائے، وینا کے سارے بال گر گئے اور وینا گنجی ہو گئی۔ وینا یہ دیکھ کر چیخنے لگی اور دھاڑے مار مار کے رونے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اتنے میں وینا کا پتی آیا اور اس کو سب حقیقت معلوم ہوگی۔ ساس اب شرمندہ تھی